امام گھر پہنچے، گھر میں کوہرام مچا تھا، قیامت صغرا قائم تھی۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ اس قیامت صغرا کو قیامت صغرا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ صغرا کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اہل تصور، اہل کشف صرف تصورات کی آنکھوں سے دیکھنے والے کہتے ہیں۔ سیدہ صغرا کہتی ہوگی بابا مجھے لے چلو، میں بیمار ہوں تو کیا ہوا، سواری پر جگہ نہ ہو تو پیدل چل لوں گی، اور بیماری کی بات ہے تو میں بیمار بھی نہیں۔ دیکھو اللہ اکبر، ہزار بیماریوں کے بعد سیدہ صغرا نے کہا بابا میں چل سکتی ہوں، مجھے صحت ہے، میں تندرست ہوں۔ بستر پہ پڑی ہوئی صغرا نے پوری طاقت کو سمیٹا، کھڑے ہونے کی کوشش کی، اور جیسے ہی کھڑے ہو کر کے بتایا بابا میں چل بھی سکتی ہوں، دوڑ بھی سکتی ہوں، کھڑی بھی ہو سکتی ہوں، یہ دیکھو میں کھڑی ہوتی ہوں۔ پوری طاقت کو سیدہ صغرا نے اکٹھا کیا اور اس کے بعد کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ بیماری سے سیدہ کی شہزادی نے جنگ کرنا چاہا، بیماری ظالم ہار جیت گئی۔ سیدہ کی شہزادی بیماری کے سامنے زمین پر آ گئی۔ آقا نے سہارا دیا، بیٹی کو سینے سے لگایا، میری لال میں آپ کو ضرور بلاؤں گا، اطلاع کرنا، ہاں صحت کی اطلاع دینا۔ بالآخر اصغر کا جھولا تیار ہے جانے کے لیے۔ ننھا سالی اصغر 1 مہینے کے کئی کم و بیش جس کی عمر ہے، ننھی ننھی پسلیوں والا وہ شہزادہ اٹھا لیا گیا اور سیدہ صغرا نے پیار کیا، لیکن پیار کرتے کرتے بھی جسم کو دور رکھا کہ میرا بخار میرے اصغر کو نہ چھو جائے۔ بہت جلد صحت کے بعد ملاقات کریں گے۔ اہل تصور اس تصور کو کہاں تک باندھے؟ بالآخر اللہ اکبر، اونٹوں پر سامان لاد دیا گیا اور کربلا کا وہ چند رکنی قافلہ سواریوں پہ بیٹھا، اور رات کے آخری پہر میں جو سب کچھ مدینے کا تھا، مدینہ منورہ میں جس کا سب کچھ تھا، آج وہ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں مدینے کو چھوڑ رہا تھا۔ وہ جانے والا قافلہ پلٹ پلٹ کر کبھی مسجد نبوی کو دیکھتا، یا یوں لگتا کہ مسجد نبوی کے در و دیوار اچک اچک کر کے اس کو دیکھتے اور سلامی دیتے۔ اسی حالت میں کبھی وہ پلٹتے، کبھی یہ دیکھتے، کبھی وہ پلٹتے، کبھی یہ دیکھتے۔ اچانک اونٹوں کے اور گھوڑوں کے پیروں سے اتنی گرد اٹھی کہ وہ چند رکنی قافلہ اس گرد کے اندر چھپ گیا، اور چھپنے کے بعد اس سے پہلے کہ صبح کاذب صبح صادق میں تبدیل ہوتی، کربلا کا یہ چند رکنی قافلہ سوئے حرم روانہ ہو گیا، حرم رسول سے حرم خدا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امام علی مقام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ میں امام کے دل پہ کیا گزری وہ تو میرا امام جانے، لیکن بس ہم تو صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہوئی رستے میں۔ امام کہاں کا ارادہ ہے؟ فی الحال مکے کا ارادہ ہے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام سے کہا مکہ ہی رہیے گا، کہیں جائیے گا مت۔ بالآخر میرے امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام چند دنوں کے اندر مکۃ المکرمہ پہنچے۔ جب آقا مدینہ شریف پہنچے تھے تو مکۃ المکرمہ سونا ہوا، مدینے میں دھومیں مچی تھی، لیکن آج کا دن ہے مدینہ سونا کر گئے کربلا والے، اور مکے میں دھومیں مچی ہے۔ حسین ابن علی تشریف لاتے ہیں، حسین ابن علی تشریف لاتے ہیں، بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق امام علی مقام نے وہاں پر قیام فرمایا جہاں بنو ہاشم کے مکانات تھے، ابھی بھی بنو ہاشم کے مکانات وہاں موجود تھے۔ امام نے قیام فرمایا، مکے میں دھومیں مچی، امام آ گئے، امام آ گئے، نواس رسول آ گئے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں پہنچے ہوئے تھے، ابن زبیر وہاں موجود تھے، ابن عمر موجود تھے۔ سب نے کہا امام یہیں رہیے، یہاں سے آپ نہ جائیے۔ اور جب کوفہ والے فسادیوں کو، بدنہادوں کو پتہ چلا کہ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے یزید کی
بیعت نہیں کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، یزید بادشاہ بن بیٹھا، امام نے بیعت نہیں کی تو امام علی مقام کو انہوں نے سارے کوفی ایک گھر میں جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد سلیمان کے گھر میں جمع ہو کر کے انہوں نے امام کو خط لکھا، خط لکھنے کے بعد خط آیا، ایک خط کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، تقریباً 150 خطوط انہوں نے لکھ دیے۔ امام علی مقام نے 150 خطوط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد امام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ چچا بھی لگتے تھے، چچا لگتے تھے رشتے میں، اس لیے کہ مولا علی کے چچا زاد بھائی تھے، اور ایک رشتہ یہ تھا کہ وہ نانا بھی لگتے تھے، چونکہ وہ رسول اللہ کے بھی چچا زاد بھائی تھے، بڑے کئی رشتے تھے، بڑا پیار تھا۔ ابن عباس نے پیشانی چومی۔ اس وقت ابن عباس کہتے ہیں روئے زمین پر آپ سے افضل کوئی نہیں، آسمانوں میں آپ کے ڈنکے بجتے ہیں، آپ مصباح الہدا ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، آپ چلے جائیں گے تو کائنات سونی ہو جائے گی۔ کوفی وعدہ خلاف ہے، بدمہاد ہے، فسادی، آپ نہ جائیں۔ امام نے فرمایا یہ خط دیکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ آئیں اور ہم نے یزید کی بیعت کر لی تو قیامت میں ہم آپ کے نانا کو شکایت کریں گے، آپ کے اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہم تو کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا نہ چاہتے تھے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے نواسے کو جان بڑی پیاری تھی، میں کیا کروں، میں دین بچانے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے اور دیگر بزرگوں نے مشورہ دیا، آپ کے ابا کو کس نے شہید کیا؟ کوفہ والوں۔ آپ کے بھائی کے چہرے پہ تماچے کس نے مارے؟ کوفہ والوں۔ کس نے جو ہے وہ ساتھ چھوڑا؟ کوفہ والوں۔ ساری چیزیں بتائی۔ آپ ایک کام کریں، آپ نہ جائیں، آپ اپنے کسی معتمد کو، اپنے خاص آدمی کو بھیج دیں۔ امام علی مقام کے کئی چچا زاد بھائی تھے، کئی چچا زاد، اس میں سے حضرت مسلم ابن عقیل یہ بھی چچا زاد بھائی تھے، بڑے خوبصورت آدمی تھے، اور یہ مولا علی کی جو دوسری بیوی تھی، حضرت مولا علی کی دوسری بیوی تھی، ان کی بیٹی کے شوہر تھے، یعنی اس رشتے سے وہ امام حسین کے بہنوئی بھی لگتے تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، بہنوئی بھی لگتے تھے، اور بڑے ہوشیار آدمی تھے، دانا آدمی تھے، اور امام علی مقام کو اپنے مرشد کی طرح چاہتے تھے۔ بہنوئی ہونے کے بعد، چچا کا بیٹا ہونے کے بعد امام کو اپنے مرشد کی طرح چاہتے تھے۔ تو امام نے فرمایا مسلم ابن عقیل آپ تشریف لے جائیں میری نائب بن کر، اور آپ ان سے بیعت لیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عقیل کے شہزادے، عقیل سگے چچا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ مولا علی کے سگے بھائی، حضرت عقیل، حضرت جعفر سگے بھائی ہیں، مولا علی کے حضرت عقیل سگے بھائی ہیں، طالب سگے بھائی ہیں، یہ سب سگے بھائی ہیں۔ اور عقیل کے بیٹے تھے حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، کوفہ پہنچے، ایک ہی دن میں تقریباً 18,000 یا 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ایک روایت کے مطابق 17,000، اور ایک روایت جو بیان کی گئی 40,000، مختلف راوی ہیں، 18,000، 17,000، 40,000، یہ روایت اتنی بڑی، بعض لوگوں نے 4,000 بھی لکھا، جو بھی روایت ہے، لیکن ایک ہی دن میں اتنے لوگوں کا بیعت کرنا یہ بڑی بات تھی۔ اسی کوفہ کے اندر یزید کے حامی بھی رہتے تھے، انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ حضرت نعمان بن بشیر، مسلم بن عقیل جو امام حسین کے نائب بن کر آئے، ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرتے اگر اپنا تخت چاہتا ہے۔ یہ آدمی نرمی کرتے ہیں، نعمان بن بشیر جو کوفہ کے صوبادار تھے، گورنر تھے، کوفہ تھے، یہ جو ہے بڑی نرمی کرتے ہیں، اگر تو اپنا تخت بچانا چاہتا ہے تو جلدی سے کسی سخت انسان کو بھیجے۔ یہ تیز رفتار سواری سے خط کوفہ سے دمشق پہنچا، اور یزید اس وقت شراب پیتے بیٹھا ہوا تھا، اس کا مشیر خاص اور یار خاص، اس کا قریبی دوست جس کا نام سرجون تھا، تو اس شخص نے یزید نے پوچھا کہ تو میرا خاص آدمی ہے۔ مورخین نے اس کے بارے میں دو باتیں کہی، ایک یہ کہ وہ یہودی النسل تھا، اور ایک کہ وہ عیسائی تھا، دونوں اس کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں، لیکن تھا یزید کا لنگوٹیا آدمی۔
تو یزید نے اس سے پوچھا کہ میں کیا کروں اس پر؟ تو اس نے سرجون نے اس کو مشورہ دیا کہ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے انتہائی سخت دل انسان چاہیے نپٹنے کے لیے، اور تیرے پاس ابن زیاد سے زیادہ سخت انسان کون ہے؟ اس لیے کہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں، کسی طرف کوئی اشارہ کرنے کی، صرف آپ کو تجربے کے لیے، آپ پڑھو گے علماء کو، صوفیاء کو، اللہ والوں کو تو پتہ چلے گا، ظالم جو لوگ ہوتے ہیں، سخت جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے زبردستی نہیں ہو جاتے، اوپر بڑی گڑبڑیں ہوتی ہیں تب کوئی ظالم پیدا ہوتا ہے، ظالم ایسے ہی پیدا نہیں ہوتے۔ یہ جو ابن زیاد تھا، اس کا باپ زیاد، اس کا نام عبید اللہ تھا، عبید اللہ ابن زیاد۔ ابن زیاد کا نام آپ تاریخ میں ڈھونڈیں گے تو کیا ملے گا؟ ابن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب نے زنا کیا اور اس زنا سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا زیاد، بلکہ زیاد کا ایک معنی زیادہ کے بھی ہوتے ہیں، زیاد مطلب زیادہ، کثیر، تو اس کو نام بھی نہیں رکھا گیا۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو زیاد اس لیے کہا کہ اتنے زیادہ لوگوں سے وہ پیدا ہوا تھا کہ لوگوں نے اس کو زیاد کہا۔ یہ ہے زیاد کی تاریخ۔ یہ میں تاریخ کئی کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال اگر زیاد اس کا نام بھی رکھا جائے تو اس کی ماں بہرحال کوئی شریف عورت نہیں تھی، تو یہ زیاد کا بیٹا ابن زیاد تھا، ٹھیک۔ اور مروان کے بارے میں تو آپ سن چکے کہ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے کہا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس اس کو گھٹی دینے کے لیے لایا گیا تھا مروان کو، تو حضور نے گھٹی نہیں دی، فرمایا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ آقا نے اس کو واپس کر دیا۔ یعنی آپ سمجھیں معاملات کو، یہ کوئی جو وہ حادثاتی اتفاقی معاملات نہیں ہیں۔ امام علی مقام کی شہادت کوئی حادثاتی بات نہیں ہے۔ امام حسین کی شہادت سے 200 سال پہلے ایک پتھر ملا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو امام حسین کو شہید کریں گے کیا وہ ان کے نانا کی شفاعت کی امید کرتے ہیں؟ یہ دو امام حسین کی ولادت کے 200 سال، ایک ایسا گرجا جو رسول اللہ کی آمد کے صدیوں پہلے موجود تھا، اس پر غیبی قلم سے لکھا یہی عبارت تھی، بلکہ لوگ اس کو شعر کہتے ہیں، یہ عبارت تھی کہ کیا وہ لوگ جو امام حسین کو شہید کریں گے وہ ان کے نانا کی شفاعت کی امید کرتے ہیں؟ یہ لکھا ہوا تھا۔ یعنی شہادت امام حسین بڑی کثرت سے بیان ہوئی ہے۔ امام حسین کی ولادت سے پہلے، رسول اللہ کی ولادت سے پہلے بھی اس کے چرچے تھے۔ یہ کوئی حادثاتی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو یوں ہی بھول جائے۔ تو ابن زیاد کو کہا کہ یہ چونکہ، اور یزید اس سے بڑا ناراض تھا، وہ تھا بصرہ کا حاکم، اس کو بصرہ سے بھی ہٹانے کا چکر چل رہا ہے، لیکن جب یہ معاملہ آ گیا تو جلدی سے اس نے خط لکھا کہ تو اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو اپنی جگہ مقرر کر اور تو جلدی سے کوفہ جا۔ اور وہ کوفہ گیا۔ اب وہ زیاد کی ابن زیاد کی ماں مر جانا وہ بھی الگ میٹر ہے۔ ابھی میں ان کی ماؤں کو ہی پڑھنے لگوں گا تو بالکل عنوان ہی ختم ہوتا ہے۔ یہی تو بات ہے، اسی لیے کہتا ہوں اپنی ماؤں کے لیے دعائے رحمت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن اہل بیت نہیں بنایا، ہمیں اہل بیت کا بے لوث غلام بنایا ہے۔ یہ خون کی شرافت ہے، یہ دودھ کی نجابت ہے تمہاری ماؤں کی، ہماری ماؤں کی، یہ برکتیں ہیں الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کا وفادار رکھے۔ تو کہا کہ ابن زیاد کو بھیجو۔ ابن زیاد حلیہ بدل کر کے کوفہ میں داخل ہوا۔ ابن زیاد جب حلیہ بدل کر کوفہ میں داخل ہوا تو وہ سیدھا گورنر ہاؤس گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کو اپنے یہاں پناہ دے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل عبید اللہ ابن مختار اس کے گھر میں تھے، ٹھیک اس وقت تک۔ ابھی عبید اللہ ابن مختار کا ذکر بھی کہیں آگے آئے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ جناب بھی بڑے پیارے ہیں لیکن وہ آگے ذکر آئے گا۔
تو حالانکہ اس نے بدلہ وغیرہ لیا ہے، مختار ابن عبید اللہ ثقفی نے، مختار ابن عبید اللہ ثقفی نے بدلہ لیا ہے. اس کو مختار ابن اسد بھی لوگوں نے لکھا مختار، لیکن مشہور اور معروف مختار ابن عبید اللہ ثقفی. تو اس کے گھر رکے ہوئے تھے، تو امام مسلم نے اس کا گھر چینج کیا اور آپ چلے گئے حضرت ہانی کے گھر. اور یہ جو حضرت ہانی ابن عروہ ہے یہ صحابی رسول تھے اور یہ اہل بیت کے بڑے عاشق تھے. جب ہانی کے گھر آپ پہنچے تو حضرت ہانی کے گھر پہنچنے کے بعد مختار کے گھر سے جو معاملہ ہوا وہ بحث یہاں نہیں بیان ہو سکتی، ٹائم ختم ہوتا ہے. میں جلدی سے شہادت پڑھ دوں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تاکہ پھر ہم کل چونکہ 9ویں محرم ہوگی اور 10ویں شب ہوگی، شب عاشور ہوگی، تو ہم کربلا کے واقعات پھر برکت کے لیے پڑھ سکیں اور اپنی ایمان کو تازہ کر سکیں. اس کی برکت ہر سال یہ پڑھے جاتے ہیں، اس کی برکتیں نصیب ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہوتی رہے گی. اللہ ہماری نسلوں کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. میں تو کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کربلا سنتے سنتے مجھ سے، اب وہ جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، جو جوان تھے ماشاءاللہ وہ بڑھاپے کو پہنچ. الحمدللہ 2 نسلیں اب اس کی طرف سے گزر رہی ہے. بہتوں کو تو واقعات بھی یاد ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس لیے سنتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو، برکتیں نصیب ہو. بلکہ کہیں کہیں تو مجھ سے چھوٹتا ہے تو احباب مجھے کہتے ہیں کہ ذرا وہ بھی بیان کر دیں. ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ میری نجات کا سبب بنا دے، اس کو آپ سب کی نجات کا سبب بنا دے. آل رسول تعریف کے محتاج تو ہیں نہیں، ہم نے کیا ان پہ احسان کرنا ہے یا ان کے ذکر پہ. ان کا احسان ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو چنا ہے. اللہ سے دعا ہے آخری دم تک یہ نوکری اللہ پاک اہل البیت کی لیتا رہے، دنیا بھر میں لیتا رہے. تو میں جلدی سے بات پڑھ دوں کہ امام مسلم ہانی کے گھر دروازے پہ پہنچے. ہانی بیمار تھے، ان کے دروازے پہ امام مسلم پہنچے. تو کنیز آئی کون ہو؟ کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں. تو حضرت ہانی نے جلدی سے بلایا اور پھر آپ کو کہا کہ معاملہ کیا، آپ نے سارا معاملہ بتایا. اور پھر اس کے بعد حضرت ہانی نے ان کو اپنے گھر پناہ دی. اور پھر ہانی نے کہا ایک کام کرو، ابن زیاد سے میرے سیاسی تعلقات ہیں، رابطے ہمارے ہیں ابن زیاد سے. میں بیمار ہوں، اس کو اطلاع کرتا ہوں کہ میں بیمار ہوں، مجھے دیکھنے آئے گا. شکایت کا ایک لمبا چوڑا خط لکھ دیا. کیا بات ہے ابن زیاد، تم مجھے دیکھنے بھی نہیں آئے اور کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے جو بھی شکایتیں کی. اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بیمار ہیں، میں آپ کو دیکھنے آتا ہوں، رات کو آؤں گا. حضرت مسلم بن عقیل کو کہا وہ میرے پاس دیکھنے آئے گا، میں اپنا امامہ اتار کے زمین پہ رکھ دوں گا، اتنے ٹائم میں آنا اور آپ اس کا قصہ تمام کر دینا، پورا کوفہ اپنا ہو جائے گا. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا بہت اچھا. ابن زیاد دیکھنے کے لیے آیا، اعادت کے لیے آیا. حضرت ہانی نے اپنا امامہ 1 نہیں 2 نہیں 3 بار اتار کر رکھا، پھر پہنا، اتار کر رکھا، پھر پہنا. لیکن حضرت مسلم بن عقیل نہ آنا تھا نہ تشریف لائے. پھر آپ نے شعر پڑھا، آپ نے اشعار پڑھنے شروع کیے کہ اے میرے محبوب مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی تو پلا دے. تو کہاں ہے او میری سلمہ، تو کہاں ہے او میری لیلا، تو کہاں ہے کہ تو مجھے پانی تک نہیں پلاتی. یہ باتیں آپ نے اشعار میں کہا، یہ عرب کے لہجے میں اشارے تھے. تب بھی حضرت امام مسلم تشریف نہیں لائے. تو ایسی حالت میں اس کے جو باڈی گارڈ تھے ان کو کوئی شک ہوا، یا اس کو بڑا چتر چالاک تھا، وہ اس کو شک ہوا، وہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا کہ اچھا چلتے ہیں، بعد میں ملتے ہیں. نکل کر کے چلا گیا. اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے. کہا اے شہزادہ رسول، نواز رسول، کتنا اچھا موقع تھا، یہ موقع کب آئے گا؟ آپ نے کیوں اس کو نہیں مارا؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا، تلوار لے کر کے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، نانا کی حدیث یاد آئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کو دھوکے سے قتل نہ کیا کرو. ہم خاندان نبوت کے لوگ اگر حدیث پر عمل نہ کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ ہر مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہے، لیکن حضور کی حدیث کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے میں آپ نے کہا ٹھیک، اب کیا کر سکتے ہیں، جو تقدیر کا ہے. بالآخر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر رہے. ایک جاسوس کے ذریعے سے حضرت مسلم بن اوسجہ کے پاس جاسوس پہنچایا گیا. مسلم بن اوسجہ بھولے بھالے آدمی تھے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. ان کا ایک
कासिद जिसका नाम माकिल था, वो माकिल बदबख्त पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा मैं आले रसूल का गुलाम हूँ, और उसने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, सुना है कि वो कोफा में है। मुस्लिम बिन औसजा ने कहा भाई अहले बैत से हमारा क्या रिश्ता, हमारा क्या ताल्लुक, आप मेरे पास छोड़ो कहीं और जाओ। का नहीं नहीं, आपके पेशानी का नूर बता रहे कि आप अहले बैत के आशिक हैं, उसी पर आप पिघल गए, सारी सच्चाई बता दी, ले जाकर इमाम मुस्लिम से मिला दिया। इमाम मुस्लिम के पास क्या गया, नजराना पेश किया, रात भर बैठ के सारी बातें सुनता, ये लाता, वो खिलाता, वो खिदमत करता, और सारी बातें सुन करके जाके इब्ने जियाद को लगा दिया। इब्ने जियाद ने हजरत हानी को बुलाया, जब बुलावा किया हानी तशरीफ ले गए, तो कहा सलाम का जवाब तक न दिया, मुंह फेर लिया। हानी ने कहा कि क्या है, तो कहा अच्छा आप पूछते हो क्या है, मुस्लिम को अपने घर छुपा रखा है और कहते हो क्या है, कहा नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। तब उसने माकिल को आवाज दी, वो आया बदबख्त, जब सामने आया इसको पहचानते हो, हाँ पहचानता हूँ। बाद में हजरत हानी को उसने जो है वो कहा कि मेरे हवाले कर दूं। फरमाया अगर इमाम मुस्लिम मेरी बगल में भी छुपे हों तो मैं तेरे हवाले न करूंगा, नवासे रसूल के लिए मैं सब कुछ गंवा सकता हूं, लेकिन मैं उनको तेरे हवाले नहीं कर सकता। छोटी सी जंग हुई, तकरीबन उसमें 12-15 लोग हजरत हानी ने मारे, और जब इब्ने जियाद बढ़ा तो उस पर भी तलवार का वार किया, लेकिन ये उस बदबख्त का नसीब कि उसने खुद की लोहे की टोपी पहनी थी, वो उसकी वजह से वो बच गया, और उसने जो डंडा उसके हाथ में लोहे का था जोर से हजरत हानी को मारा, उनका सर फट गया और फिर वो लाचार हुए, आपको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद उसने कहा कि जाओ उन्हें ले करके आओ। हानी के घर से हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला को पता चला कि हानी को शहीद कर दिया गया, ये अफवाह उड़ी। हजरत इमाम मुस्लिम बाहर निकले, जब वो बदले का ऐलान करते हुए 4000 कूफी आपके साथ हो गए। उधर से उनके सरदारों को पकड़ लिया गया था, उनको धमकाया, किसी को लालच दी। 4000 कूफी साथ चले थे, आखिरी में 500 कूफी साथ रह गए मगरिब का वक्त। हालांकि घेराव जब हो गया था उसी वक्त काम तमाम हो जाता, लेकिन इमाम कहते थे जंग शुरू नहीं करेंगे जब तक के तहकीक ना हो जाए। आखिरकार छटते छटते 500 बचे, मगरिब की अजान की आवाज आई, कोफा की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए। 500 लोग पीछे थे। मगरिब का जब नमाज शुरू की, सलाम फेरा तो एक भी नहीं था। इमाम आली मकाम हज़रत का तसव्वुर करके फूट फूट कर रोने लगे। ये सब साथ छोड़ दिए और उसके बाद मस्जिद के बाहर निकले, सब के दरवाजे बंद। एक औरत अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी, तोआ नाम की, उसके घर गए। आखिरकार उसका बेटा भी जासूस निकला और फिर उसने जो है इमाम मुस्लिम की जाके वहां मुखबिरी कर दी। 300 लोगों के साथ इब्ने जियाद ने भेजा। इमाम मुस्लिम नमाज तहज्जुद में मसरूफ थे, ऐसे में घोड़ों की टापों की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर आपने समझा मुझे गिरफ्तार करने के लिए आते हैं। जल्दी से आपने अपनी तलवार को संभाला और उसके बाद 300 लोगों से मुकाबला किया। तकरीबन 180 लोगों को तन्हा इमाम मुस्लिम ने अपने हाथ से कत्ल किया। और वो जब देखे इमाम मुस्लिम की बहादुरी को तो फिर वो ऊपर से पत्थर फेंकने लगे। आपका होंठ कट गया, नीचे का ऊपर का होंठ कट गया, उंगलियां कट गई। और जब जख्मी शेर की तरह आप जो वो थक गए तो आपने जो है वो पीठ लगा दी तौआ के मकान की दीवार से। और उसके बाद इब्ने अशअत जो जालिम है, ये इब्ने अशअत बिनते अशअत, ये नाम आप बहुत सुनेंगे। इसका ताल्लुक क्या है वो मैं आपको कभी इंशाल्लाह उस पर ही बताऊंगा। ये इब्ने अशअत बिनते अशअत, ये जो सब आते हैं मामलात के अंदर, ये भी बड़ा बदतरीन जो है वो सिलसिला इन लोगों का, वो कभी उस पर भी इंशाल्लाह जिक्र होगा, बात होगी, आपकी मालूमात में इंशाल्लाह इजाफा होगा। तो बहरहाल इमाम अली मकाम को इब्ने अशअत ने कहा कि इमाम मुस्लिम को कहा कि मैं आपको अमान देता हूँ। फरमाया मुझे किसी की अमान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहा मैं आपको अमान देता हूँ। कहा तेरी अमान मुझे काम नहीं आएगी, लेकिन अगर तू अमान देता है तो ठीक है। खच्चर पे बिठा लिए गए। जैसे ही कूफा के जो वो गवर्नर हाउस की तरफ बड़े, तलवार निकाल ली गई। इमाम ने गुस्से से कहा कहाँ गई बदबख्त तेरी अमान, ये पहला धोखा है। और उसके बाद जब कूफा के गवर्नर हाउस में तशरीफ ले गए तो इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्ने उसको सलाम नहीं किया इब्ने जियाद को। तो उसके चमचे ने कहा अब सलाम नहीं करते। फरमाया कि तू ये मेरी जान का खात्मा चाहता है, मैं इसकी सलामती क्या चाहूँ। अलबत्ता किसी फासिक को सलाम दे गैर मामलात जो बातें हुई, बिल आखिर ये हुआ कि इमाम ने फरमाया कि मुझे तो अमान दे करके बुलाया गया, लेकिन उसने कहा अच्छा आप क्यों यहाँ आए थे। इमाम
مسلم نے فرمایا کہ یہاں کے لوگوں نے ہمیں خط لکھے تھے، اب انہوں نے جو ہے وہ وعدہ توڑ دیا، وعدہ خلافی کر دی۔ اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں تو جانتا تھا کہ تو مجھے قتل کرے گا، لیکن اس سے پہلے میری وصیت مجھے کرنا ہے، وصیت کرنے دو۔ پورے مجمع پر آپ نے نظر ڈالی تو عمر بن سعد جو ہے، عمر بن سعد اس بدبخت کو دیکھا تو کہا کہ میں تجھے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، کہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ بالآخر یہ ہوا کہ ابن زیاد نے کہا کہہ رہا ہے تو سن لے، یہ تیری رشتہ داری ان سے ہوتی ہے، سعد ابن ابی وقاص، کیونکہ اس کے والد تھے سعد بن ابی وقاص۔ تو عمر سعد سے کہا کہ کچھ سن لے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کہا 3 وصیتیں ہیں، 700 مجھ پہ قرضہ ہے وہ ادا کر دینا، اور میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اور امام حسین کے پاس کوئی آدمی بھیج دینا، کیونکہ وہ میرے خط کو پڑھ کر کے واپس نکل چکے ہوں گے، ان کو منع کر دینا کہ وہ نہ آئیں۔ بالآخر یہ تینوں اپنے وصیت کی، اور وصیت کرنے کے بعد اس نے تینوں وصیتیں بتا دی تو ابن زیاد ہنس کے کہنے لگا کوئی کسی خیانت کرنے والے کو بھی امانت دیتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر کہا کہ اوپر لے جاؤ کوفہ کے دارالعمارت کی چھت پر، اور لے جا کر ان کی گردن اڑا دو، اور ان کے جسم کو نیچے پھینک دو۔ کوفی لا یوفی سب تماشائی بن کر کے کھڑے تھے۔ امام نے فرمایا ظالموں، میرے ساتھ تم نے دھوکہ کیا، اب میں روتا ہوں کہ حسین پاک تم پہ اعتماد نہیں کرتے، مگر میرے خط کا اعتماد کر کے وہ تشریف لائیں گے۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ تھی، بعض لوگ کہتے ہیں 9 تاریخ تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 تاریخ تھی۔ بہرحال امام علی مقام علی جد علیہ السلام اللہ اکبر ادھر سے نکل رہے تھے، اور ادھر کعبے کی طرف رک کر کے امام مسلم ذکر اذکار اور درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ کہتے تھے اے ہوا کاش کوئی ایسا کر دے کہ میرے حسین تک میری اطلاع پہنچا دے کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ آخرکار کلمہ شریف پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے امام مسلم کی گردن اڑا دی گئی، اور آپ کے جسم اطہر کو کوفہ کے دارالعمارت سے نیچے پھینک دیا گیا، اور آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ سر یزید کی طرف روانہ کر دیا گیا، حضرت ہانی کا بھی اور حضرت امام مسلم کا بھی، اور دونوں کے جسم کو قصابوں کی دکان پر لٹکا دیا گیا۔ بہت عرصے تک اس کو لٹکائے رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کی بہت بعد میں جا کر تدفین ہوئی۔ گویا یہ کربلا کی